اللہ بری سننا ہے اور رسول بھی اس کا اس کی طرف سے مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ معاہدات کیے تھے کہ جنگ نہیں کریں گے، صلح میں رہیں گے، ایک دوسرے کی حمایت کریں گے. اس میں 2-3 قبیلے جو ہیں وہ تو اس کے معاہدے کو قائم ہے. باقی جتنے مشرکین کے قبیلے تھے اس اور مدینے کے اندر جو منافق تھے انہوں نے مسجد ضرار بنائی تھی تاکہ جیسے ہی جنگ تبوک سے شکست ہو تو پیچھے ہم ایک دوسرے کی طرف بغاوت شروع کر دیں اور مسلمانوں کو پیچھے سے ماریں. اللہ تعالیٰ نے اللہ عالم میں جو شہادت ہے سینوں کی رازوں کو جانتا ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ نے یہ سورہ پوری نازل فرمائی اور ان کے حالات سارے بتا دیے. بلکہ بعد میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت آئی تو پھر اتنا اختلاف مرتدوں کا اتنا پیدا ہو گیا کہ وہ سب کچھ کریں گے لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے. تو انہی آیات سے اللہ کے رسول ہے ایک آدمی نے صدیق اکبر نے دلیل دی کہ جو زکوٰۃ نہیں دے وہ مسلمانوں کے قبیلے سے نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، مسلمانوں کے دائرے سے فارغ ہے، اس لیے اس کے خلاف ہمیں حکم ہے کہ جنگ کریں. وہ آ گیا تو یہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ آج حج اکبر حج میں اس کو سنا لیں. جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ صورت نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ یہ فریضہ میرے خاندان میں سے کوئی میرا ہی کوئی فرد جا کے اس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچائے اور اس کو حج کے میدان کے اندر، عرفہ کے میدان کے اندر، خطبے کے اندر اس کو بیان کر دے کہ اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا ہے. تو چنانچہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس خدمت پر معمور کیا اور ساتھ ہی ہدایت فرما دی کہ حاجیوں کے مجمع عام میں سے سنانے کے بعد حسب ذیل 4 باتوں کا اعلان بھی کرتے ہیں. جنت میں کوئی شخص داخل نہ ہوگا جو دین اسلام کو قبول کرنے سے انکار کرے. اس سال کے بعد کوئی مشرک حج کے لیے نہیں آئے. بیت اللہ کے گرد برہنہ طواف کرنا ممنوع ہے. جن لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ باقی ہے، یعنی جو نقض عہد کے مرتکب نہیں ہوئے، جنہوں نے عہد کو نہیں توڑا، ان کے ساتھ مدت معاہدہ تک وفا کی جائے گی. اس مقام پر یہ بھی جان لینا فائدے سے خالی نہیں ہے کہ فتح مکہ کے بعد دور اسلامی کا پہلا حج 8 ہجری میں قدیم طریقے پہ ہوا، پھر 9 ہجری میں دوسرا حج مسلمانوں نے اپنے طریقے پر کیا اور مشرکین نے اپنے طریقے پر کیا. لیکن 10 ہجری میں خالص اسلامی طریقے سے حج ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں ہوا، جس کو حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور وہ خطبہ عظیم جس کو خطبہ حج الوداع کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے میدان میں اپنی اونٹی قصبہ کو سوار ہو کے دیا. وہ انسانیت کی تاریخ کے وہ الفاظ ہیں کہ جو لوگ بین الاقوامی طور پہ بھی بڑے بڑے فلاسفر ہیں وہ ان الفاظ کو دیکھ کے حیران رہ جاتے ہیں کہ 1400-1500 سال پہلے کی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کہی ہوئی. ایسے محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے خطبہ فرما رہے ہیں اور ہم اس کو سن رہے ہیں. بالکل ایسے اور جدیدیت ہے. کوئی انسانی ہمدردی اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی کہ آپ نے فرمایا کوئی گورا کوئی کالا، کسی کے اوپر کسی کو فضیلت نہیں. فضیلت اگر کسی کو ہے تو وہ تقوی والے کو، اور سب آدم کی اولاد ہے اور آدم مٹی سے پیدا ہے. یہ آپ نے اعلان نہ فرمایا اور وہ خطبہ جب آئے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی پڑھیں گے. پھر دوسری بات کہ سورہ انفال کے اندر اللہ نے آپ نے پڑھا تھا سورہ انفال کے اندر آیت نمبر 58 میں کہ جنہوں نے جو عہد کرتے ہیں، عہد کر کے توڑتے ہیں، خیانت کرتے ہیں، آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یہ مجھ سے بھی خیانت کر چکے ہیں. اللہ نے فرمایا اور اعلان کر دیں کہ یہ معاہدے جتنے یہ جھوٹے لوگ ہیں یہ معاہدے ان کی طرف پھینک دیں. آج کے بعد کوئی معاہدہ ان کے ساتھ نہیں ہوگا. جو پہلے معاہدہ جنہوں نے عہد نہیں توڑے ہیں ان کے ساتھ وفا ہوگی اور باقی سب کے ساتھ کھلانے جائیں. آج کے بعد کوئی مشرک بیت اللہ کے اندر داخل نہیں ہوگا اور نہ ہی بیت اللہ مشرکوں کی تولد میں یا ان کی متولی جو ہیں مشرک نہیں ہوں گے، بلکہ توحید پرست توحید والے نے اس بیت اللہ کی تعمیر کی اور اللہ کے کہنے پہ کی، اور توحید والے نے اس کی مزدوری کی اور توحید والے ہی اس کے متولی ہوں گے. دوسرا کوئی آدمی اس کا متولی نہیں ہو سکتا.
اس لیے یہ معاہدے سارے جو ہیں چار اللہ نے فرما دیا برات ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکین کو جن سے تم نے معاہدے کیے. اللہ نے اور رسول نے اس اعلان کر دیا کہ یہ چھپے ہوئے ہم نے بات نہیں کرنی، بلکہ اعلان کر دیا گیا کہ یہ معاہدات سب ختم ہیں، صرف ان کے ساتھ جنہوں نے نقض عہد نہیں کی ان کے ساتھ معاہدے کی مدت کو پورا کیا. وسیع فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ، بس تم لوگ ملک میں 4 مہینے اور چڑھتے. اس کا مطلب یہ ہے تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کو کرا نہیں سکتے. 4 مہینے کی تمہارے پاس مہلت ہے، یا تو اسلام قبول کر کے سچے دل سے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، یا پھر اس ملک سے کہیں اور پناہ لینے کے لیے کسی اور جگہ چلے جاؤ. تم مشرک ہو کے بیت اللہ کے اندر نہیں ٹھہر سکتے. سوری، اس لیے اللہ نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اللہ پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں، اللہ کو نہیں ہرا سکتے، اور یہ کہ اللہ منکرین حق ہو. وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، جتنے منکرین حق ہیں، جتنے مشرکین ہیں، اللہ ان کو رسوا کرے. آپ کو قسمت ہے کہ یہ 1450 سال کے بعد اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، اور کلمے کو آپ نے پڑھ لیا. کلمے کے معنی جو ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، فلانے والا مالک، زندگی کا مالک اللہ ہے. کوئی پیر فقیر کوئی درویش کچھ نہیں کر سکتا، نہ کوئی ولی نہ پیغمبر، سوائے اللہ کے کوئی کسی کا کچھ نہیں کر سکتا، اللہ کے ہاتھ میں ہے. اور یہ توحید جس کے قبضے میں آ گئی، جس کے دل کے اندر اتر گئی، پھر یہی ہے اللہ کو عطا پسند آتی ہے. پھر خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. جب یہ توحید آ جاتی ہے پھر انسان ایسا آزاد ہوتا ہے اس کو فکر نہیں لاحق ہوتی. ورنہ کہ یہ بڑے بڑے کسی نے بال رکھے ہیں، کسی نے یہاں دھاگے باندھے ہوئے ہیں، کسی کے گلے میں زنجیریں لٹکائی ہوئی ہیں، کوئی ننگے پاؤں جا رہا ہے، کوئی ایسے کپڑے پہن کے جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں کتنا کدھر ویش ہے. حالانکہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، اللہ سے ڈائریکٹ معاملہ تمہارے اللہ کے محبوب کا تھا، اور جیسی صورت جیسی سیرت آپ کی تھی ہمیں ویسی صورت اور ویسی سیرت بنانی چاہیے. اللہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ مکملا فقط کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا اس نے کفر کیا. اور پھر آپ نے فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے. فاقامھا فاقام الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا. آپ جتنے مرضی بازار میں پھر لیں، پیشاب کر کے ہاتھ بھی نہ دھوئیں، اور پھر بھی لوگ عورتیں جو ان کی ٹانگیں دباتی ہیں یہ پیر ہے. جو نماز نہیں پڑھتا وہ آسمان کی طرف اڑ کے بھی جائے تو وہ اللہ کا دوست نہیں، اللہ کا دشمن ہے، وہ شیطان کا دوست ہے. شیطان کیا ہے؟ اللہ جب جس کو دوست مت ہے، آپ نے پڑھا سورہ بقرہ کے اندر اللہ ولی الذین آمنوا یخرجون من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اللہ روشنی کی طرف لاتا ہے اندھیروں سے، اور شیطان جو ہے روشنی سے نکال کے اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے. اللہ بلندی کی طرف لے جاتا ہے، عزت اور تکریم کی طرف لے جاتا ہے، تطہیر کی طرف لے جاتا ہے. اور شیطان جو ہے مرتد بناتا ہے، پلید بناتا ہے، جہنم کا راستہ دکھاتا ہے، لیکن بعد میں جب دیکھتا ہے تو کہتا ہے میں بری ہوں. اس لیے میرے عزیزو شرک سے بالکل بچ جائیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں کہ یہ سب جھوٹ ہے. یہ فلاں پیر بن گیا، فلاں پیر بن گیا، کوئی فقیر نہیں ہے، کوئی پیر نہیں ہے، پیر اللہ کی ذات کریم ہے. بس اس کو مانو، اس کے آگے سر نگو ہو، اس کے آگے گریہ کرو. لیکن اللہ نے کیسے کرے؟ آپ سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں اشرف الجنت الفردوس، کہتے ہیں اللہ میں سوال کرتا ہوں تیرے سے پروردگار مجھے جنت الفردوس. کہتے ہیں کہ انسان اگر ہر نماز کے بعد 7 دفعہ یہ دعا اللہ کے سامنے گریہ کرے دل کی گہرائی سے، تو کوئی گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اللہ اس دعا کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس شخص کے کھاتے میں جنت الفردوس ملے. کیسی بڑی بات کہ میں جنت الفردوس جس کو مل گئی اور اس نے کیا لینا.
اور ہماری ایسی کمبختی ہے کہ ہم لا علم ہیں، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، حدیث پڑھتے نہیں ہیں، سیرت کا مطالعہ کرتے نہیں ہیں، اور پھر ہم چھوٹے پیروں کے جنگل میں پھنس جاتے ہیں، اور طویل کوئی سرانے کے نیچے رکھتا ہے، کوئی دیواروں پہ لٹکاتا ہے، کوئی گلے میں لٹکاتا ہے، کوئی ادھر بازو پہ باندھتا ہے، اور کئی گول گول کے پیتے ہیں، لگتا کچھ بھی نہیں، ورنہ اس کی طرف جو بنائے گا وہی اللہ پروردگار ہے سب وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور اللہ منکرین حق کو رسوا کر دے گا، یہ اللہ نے اعلان کر دیا۔ اب ہمارے اندر کتنی ذہانت ہے، کتنی طاقت ہے، اللہ نے تو ہمیں خوشخبری دے دی ہے کہ ذرا مضبوط ہو جاؤ، ذرا تھوڑی سی استقامت دکھاؤ، میدان میں کھڑے ہو جاؤ، پھر غیب سے تمہاری نصرت آئے گی اور اللہ کافروں کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ لیکن تھوڑے سے یہ تو بہت سود سے نکالتے کرو، تھوڑے سے بھوکے رہ کے زندگی تو گزارو، تو بال لے کے جنگے ہو میں خندق تو کھودو، پھر چنگاریاں نکلیں تو اللہ کے رسول کہتے ہیں مجھے فارس کے محل دے دیے گئے، مجھے کسرا کے محل دے دیے گئے ہیں، پھر ہی نکلتے ہیں نا میدان میں، آپ کا ڈال ماریں گے پتھر کے اوپر، محنت کریں گے، مشقت کریں گے تو پھر ہی چنگاریاں نکلیں گی، اور وہ چنگاریاں جو ہے روشنی اللہ کی رحمت کو آواز دیتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مجھے کسرا کا پتہ کر دیا۔ ہماری تو حالت یہ ہے کہ قرآن تو کہتا ہے، اللہ تو کہتا ہے میں کافر کو ذلیل کر دوں گا، اور ہماری کیفیت ہے کہ ہم ذلیل ہو رہے ہیں اس لیے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے۔ جن کا ایمان مضبوط ہے وہ تو بس بڑی ذمہ ہے ہر چیز۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ، اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے۔ حج اکبر، حج جو ہے اس کو عرب جو ہے جو حج ہے جو ذی الحجہ کے مخصوص دنوں میں کیا جاتا ہے اس کو حج اکبر کہتے ہیں، اور عمرے کو حج اصغر کہتے ہیں۔ اور یہ حج اکبر کے دن یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو دیرے حج بنا کے بھیجا تھا تو علی مرتضیٰ لے کے گئے اس سورت کو، اور وہاں جا کے اعلان کر دیا کہ آج حج اکبر کا دن ہے، ان اللہ اور رسول کی طرف سے حج اکبر دن تمام لوگوں کے لیے، ان اللہ بری من المشرکین، بے شک اللہ مشرکین سے بری ذمہ۔ اب یہ جو ہمارے گرد گرد مشرک رہتے ہیں ہماری کیا کیفیت؟ ہم ان سے بری ذمہ ہیں ہم بری ذمہ؟ نہیں، بلکہ وہ شرک خفی کرتے ہیں، شرک جلی کرتے ہیں، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ کسی شریعت میں نہیں لکھی ہوئی، کسی کتاب میں نہیں لکھی ہوئی، کسی حدیث میں نہیں لکھی ہوئی، کسی فقہ کسی فلسفے میں نہیں لکھی ہوئی، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ وہ ہے پتہ نہیں ہوا سے کہاں سے وہ علم حاصل کرتے ہیں، وہ کیسا بری من المشرکین، مشرکین سے بری ذمہ ہے اس کا رسول بھی اور اللہ تعالیٰ کی طرف۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اب اگر تم لوگ توبہ کرتے، اب ان کو اعلان کہ اگر تم توبہ کر لو، مشرکین کی بات توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ جو منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ تم اللہ کو عاجز کرنے والے، اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ یہ تمہیں 4 مہینے کی مہلت دے دی گئی ہے، اعلان یہ نہیں کہ خفی مخفی نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر جہاں بھی اللہ نے آگے آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جہاں یہ مشرک ملے اور ان کے راستوں میں بیٹھو، ان کی گھاٹیوں میں بیٹھو، جہاں یہ ملے ان کو قتل کرو، ان سے لڑائی کرو اور شرک کا قلقمہ کر دو۔ یہ مسلمانوں کو عام ہدایت ہے، اور جو یہ کام نہیں کرتے وہ گناہ گار ہیں۔ موجد اللہ وبشر الذین کفروا بعذاب الیم، اور اے میرے پیغمبر، اے میرے محبوب، اے کافروں کو دردناک عذاب کی نوعید سنا دو۔ یہ اگر مشرک جو ہیں وہ کلمہ توحید کو بلند نہیں کریں گے ان کو دردناک عذاب ملے گا۔ الا الذین عاہدوا من المشرکین ثم لم ينقضوکم شیئا ولم یظاہروا علیکم عہدا فاتموا علیہم عہدهم الی مدتهم۔ ایک صرف اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی، انکار کرنے والوں کو سخت عذاب کی خوشخبری سنا دو، اور بجز ان مشرکین تھے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی،
جیسے معاہدہ لکھا گیا تو اس کے اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی. ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی جو معاہدے کی مدت ہے اس وقت تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں کو ہی پسند کرتا ہے. آخر میں اللہ نے نقطے کی بات بتا دی کہ جو اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی کو بسر کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور جس سے اللہ محبت کرتا ہے پھر اس کو دنیا کی ضروریات سے بے نیاز کرتا ہے، اور وہ جو بھی تکلیفیں آتی ہیں وہ صبر کرتا ہے، اللہ کو شکری سناتا ہے کہ اللہ الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے کے قابل ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. یہ 20 منٹ کی مطالعہ قرآن ہوتا ہے جس کو ہم معلوم تو ہے نہیں، لیکن کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کریم ہمیں توفیق دے دے کہ اس قرآن کو ہم پورا ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں اور سمجھ لیں کہ اس کے اندر لکھا ہے. شاید ایک کا نقطہ سمجھ میں آ جائے اور ہماری بات بھی مان جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور پھر ہمیں ہمارے لیے جنت کا کام ہو. اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا. اللہ جو پڑھتے ہیں، اللہ جو سنتے ہیں، اللہ اس کی برکت سے ہمارے سینوں کو اللہ منور کرتے ہیں. اللہ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اللہ ہدایت آسان فرمائے. اللہ جو ساتھی ان کے اوپر اپنے بیٹھتے ہیں اللہ ان کے اوپر اپنے خاص کرتے، ان کے گھروں میں اپنی عطا فرما، ان کے دلوں کو توحید کی دولت سے اللہ تعالیٰ بات کرنا، آنے والے مسائل اور مشکلات سے بچا، اللہ شرک کی لعنت سے بچا، حلال کی وسعت عطا فرما، حرام سے بچنے کی توفیق کرنا. اللہ جو فوت ہو گئے اللہ کو معاف فرما، جو زندہ ہیں ان کو ہدایت عطا فرما، بیمار کو شفا عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین.